اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ مریم کی یہ آیت نمبر 73 ہے۔ اس سے قبل ہم نے 72 نمبر آیات پر بڑا تبصرہ کیا کہ اور تم میں سے ہر ایک جہنم پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر خاتمی فیصلے کی بات ہے۔ اب آگے مزید پڑھاتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے، اس پل سے گزرنے میں گرنے سے نجات دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جو نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ یہاں متقی کا ذکر ہے، جو تقوادار تھے، پرہیزگار تھے۔ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ظالم اللہ تعالیٰ میں ظلم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ظلم بہت ساری قسمیں ہیں، نماز نہ پڑھنا بھی ظالم ہے، حرام خور بھی ظالم ہے، والدین کا نافرمان بھی ظالم ہے، گالی گلوچ دینے والا بھی ظالم ہے۔ ظالم کی بڑی کیٹیگریاں ہیں۔ ظالم کا فرد کامل جو ہے وہ کافر ہے۔ اللہ ہمیں ہر ظلم سے بچائے، بولا آمین۔ یہاں دیکھیں، اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزریں گی اور کفار گناہگار مسلمان جہنم میں گرے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی۔ قرآن پاک کے نور سے کون مستنیر ہوتا ہے؟ ھدی للمتقین، جو پرہیزگار ہیں۔ جنت کس کی؟ اللہ فرماتے متقین کی۔ متقین کی تعریف میں بار بار کر چکا ہوں، تفصیلی اب کوئی پڑھنا چاہے کہ متقین کی تعریف ہے، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم بالمشرق والمغرب ولکن البر، وہ پڑھے، حوالہ میں نے دے دیا۔ اور کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے، انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، جبکہ کافر ہمیشہ جہنم میں۔ لیکن بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے کافر بن چکے ہیں کہ وہ بدکاری کرتے ہیں، لیکن کوئی کہتے ہیں گناہ نہیں، یہ کافر ہے۔ نماز چھوڑتا ہے لیکن کہتے ہیں نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے کافر ہے۔ شراب پیتا ہے لیکن کہتے ہیں شراب پینے میں کیا ہے، یہ ہمیشہ کے کافر ہے۔ بہت سارے جو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ہمیں جو خوف ہے اس بات سے ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ سے ڈرے، ایسا نہیں کہ گناہ کرے کہتے اس میں کیا ہے، دوسروں کو رلائے، دوسروں کی جانیں لیں، دوسروں کو عزت، دوسرے مسلمانوں کی عزت لوٹے، مسلمانوں میں پھر قواریت آگ لگائے اور پھر اکڑ کے چلے، مسلمانوں کے دکھ پر خوشی منائے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ برائے نام کوئی مسلمان نہیں ہے جب اس کا نظریہ عقیدہ مسلمانوں کا نہ ہو۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، آج کسی بے نمازی یا بدکار سے پوچھو کہ تو یار فکر کر اللہ ناراض ہے، بولا چھوڑ، تم نے داڑھی رکھے، بڑا نمازی بنا ہے، تم سے میں پہلے جہنم میں جاؤں گا، یہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ کافر مرتد ہے، یاد رکھے۔ یہ کون ہے؟ مرتد ہے۔ اب بھائی تیری داڑھی نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، والدین کی خدمت نہیں ہے، تیرے اور یہودی، تم تو وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، تو کہاں کا مسلمان ہے؟ اس کا اسلام تھوڑی ہے، اسلام کا نام یہ تھوڑی ہے جو تو کر رہا ہے، تیرا تو نظریہ بھی کافر والا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ وہ بولے یہ چیزیں ضروری ہیں، اس کو نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آگے چلتے کہ نہ جانے ہم پل صراط سے نجات پائیں گے یا نہیں، اس پر تھوڑا تبصرہ۔ ہمارے بزرگان دین دنیا میں ہر طرح سے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوفزدہ رہا کرتے۔ دیکھیں مسلمان کی شان جتنی بھی نیکیاں کرے لیکن ان کے اندر خوف ہو،
اور اس کی بات میں کر رہا ہوں جو بے نمازی بھی ہے، حرام خور بھی ہے، بدکار بھی ہے، شرابی بھی ہے، اس کے بعد خوف بھی نہیں ہے، تو یہ اور اس میں شیطان میں کیا فرق ہے بتا؟ کہ نیکوکار بھی ہو پھر بھی خوف لازمی ہے، کیونکہ ایمان کا نام ہے الخوف بین الرجاول، کہ آپ بین الخوف والرجا، یہ ایمان ہے کہ آپ کو خوف بھی اور امید بھی ہو۔ اعمال صالحہ کے بعد بھی آپ کو خوف ہونا چاہیے کہ میری عبادت اس قابل ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر زوجہ بھی رونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک جہنم پر سے گزرنے والا ہے، اللہ وارد ہونے والا ہے جہنم پر۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پاؤں گا یا گر جاؤں گا۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ اتنا باریک پل ہے، اتنا خطرناک ہے، وہ تو انسان خوف کے مارے میں بعض چیزیں انسان کرنے کی قابل ہوتی ہے لیکن وہ ڈر جاتا ہے، اس کو تو دیکھ کے نیچے جہنم ہے اور بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب، وہ صحابی تھا اور یہ تابعی، دیکھے لوگوں کو قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں، آج تو میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوگی جبکہ گناہگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا۔ جب کم بوجھ والوں یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والے یعنی گناہگاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ، میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پر گر جاؤں گا۔ یہ حسن بصری جیسے ولی کتنا خوف خدا رکھتا ہے کہ مجھے تو یہ فکر ہے کہ ہم بوجھ اٹھانے زیادہ الٹے بھاری بوجھ گناہوں کے ہمارے اوپر ہیں کہ کیسے پار کریں گے پل۔ یوں ایک بار خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے نیند سے بیدار ہو کر عرض کی اے امیر المؤمنین، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا وہ خواب بیان کرو۔ لونڈی نے عرض کی میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہا ہے اور اس کے پشت پر پل صراط قائم کر دیا گیا ہے۔ اتنے میں بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک کو لایا گیا، وہ پل صراط پر چند قدم چلا اور جہنم میں گر پڑا۔ یہ بنو امیہ کے غالباً آخری خلیفہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، بڑے نیکوکار انسان تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا تو وہ بھی چند قدم چل کر جہنم میں گر پڑا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی تھوڑی دور پل صراط پر چل کر جہنم میں اوندا گر پڑا۔ تو آپ نے بے قرار ہو کر پوچھا پھر کیا ہوا؟ لونڈی نے عرض کی اے امیر المؤمنین، پھر آپ لائے گئے۔ یہ تو بڑے نیک ولی تھے نا، پھر آپ لائے گئے۔ یہ سنتی ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے ولیوں کا خوف خدا دیکھے کتنے بڑے ولی ہیں، خلفائے راشدین کا یاد تازہ کرنے والا ہے، اور اپنی اتنی فکر کہ لونڈی خواب بیان کر رہی ہے کہ پھر آپ کو لایا گیا پل صراط کے لیے۔ وہ چیخ مار کر گر پڑا، بے ہوش ہو گئے، اور لونڈی ان کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی اے امیر المؤمنین رحمہ اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط سے پار ہو کر نجات پا گئے، خدا کی قسم آپ سلامتی کے ساتھ پل صراط پر پار ہو گئے۔ اب لونڈی خواب دیکھ رہی ہے کہ میں نے دیکھا، اللہ کی قسم آپ نے پل صراط کو پار کر لیا۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ برابر پاؤں پٹخ کر چیخ مارتے ہوئے اور روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے والے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو۔
تو بے نمازی تو گرے گا، شرابی تو گرے گا۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، کیونکہ اب پیچھے ہم نے 659 نمبر آیت میں کیا پڑھا سورہ مریم میں، کہ اس کے بعد نااہل آئے نمازوں کو ضائع کرنے والے، وہ جہنم کے غیہ وادی میں جائیں گے۔ وہ تو شیشے میں دیکھتے تو کیا وہ نہیں دیکھتا کہ میں مسلمان ہوں یا یہودی، وہ تو کہتے میں خوبصورت کیسے لگوں گا۔ امت اتنی حد سے بڑھ کر اس وقت خطرناک حالات میں ہے۔ میں رات دن اس معاشرے کو، نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں، معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کتنے خطرناک ہو گئے لوگ، اللہ کی پناہ، کہ دل سیاہ ہو گئے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند اعمال ایسے بتاتے ہیں کہ جس سے پولیس فرات پر امن سے گزرنے والوں کے بارے میں خوشخبری۔ عبد الرحمن میں سمرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پولیس فرات پر کبھی گھس کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پولیس فرات پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پولیس فرات کو پار کر لیا۔ درود پاک سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 میں ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے مسلمان تم درود و سلام بھیجو۔ تو یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے کہ اب کثرت سے درود سلام پڑھا کریں۔ درود و سلام جانتے ہو نا، درود اور سلام۔ بعض لوگ صرف درود پڑھتے سلام نہیں پڑھتے۔ سنی بڑے خوش نصیب ہیں، یہ درود بھی پڑھتے سلام بھی پڑھتے ہیں۔ درود و سلام دونوں پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ آپ بولے نا ان اللہ و ملائکتہ، وہ بولیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، بولے یہ تو درود پڑھا، سلام کون پڑھے گا؟ درود صرف پڑھنا، صرف درود پڑھنا، یہ اللہ کی خاصیت، درود صرف اللہ پڑھتا ہے اور فرشتے پڑھتے ہیں۔ انسان تمہیں دو حکم دیا کہ تو درود بھی پڑھنا سلام بھی پڑھنا، اس میں بڑی گفتگو ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، سنی بڑے خوش نصیب ہے، درود بھی پڑھتے سلام بھی پڑھتے۔ ہاں، الصلاۃ والسلام کے ساتھ، ہاں الصلاۃ نہیں، صرف الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اے میرے پیارے نبی، اب پر درود و سلام، ہاں دونوں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی بھی پڑھتے ہیں۔ ہر جگہ درود و سلام ہے، نماز جنازہ ہو، نماز ہو۔ یہ موطا امام محمد میں پڑھا تھا، فقہ کی کتاب، امام محمد امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے قابل شاگرد ہے۔ تو درود کی جب بات آئی نا تو انہیں بولا یہاں تو درود و سلام، تو اس نے بولا پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اس نے بولا میں پہلے یعنی السلام علیکم، انہیں بولا سلام وہاں پڑھا درود۔ جناز میں اکثر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت وسلمت، دیکھیں یہ درود اکثر پڑھتے ہیں، تو سلام بھی آتا ہے جنازے میں۔ تو چونکہ التحیات تو نہیں پڑھتے نا، تو اس لیے وہاں سے کما صلیت وسلمت، تو ہاں یہ دونوں مل کر تو درود و سلام مل جاتے ہیں۔ یہاں آگے دیکھیں، دوسری بات بتاؤں۔ اچھا، مسجد میں حاضر ہونے سے بھی انسان جو ہے پولیس فرات پر، جیسے آپ لوگ حاضر ہوتے ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ میرا یہ بیٹا پتہ نہیں کہاں سے ابھی آ رہا ہے۔ ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں، میں نے اپنے نمازی، کہ وہ اگر نماز میں نہیں پہنچتے راستے میں تو درس کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیب یار۔ اور کوئی ایج ہے کہ درس کو بولے درس ہو کر اس کے ماتھے پر 12 بج کے اور بھاگ گیا۔ اچھا، ماتھا بھی ایسے خراب کر لیا، اگر دیکھیں گے نا ایسے، یہ پھر درس دیں گے، بھائی ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا، بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک دن ایک آیا تھا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی نماز ہو گئی تھی، ہم درس دے رہے تھے، وہ جا کے انتظامیہ میں جا کے شکایت لگا دی، بولا وہ درس دے رہے تھے، میری نماز خراب ہو گئی، وہ کمیٹی والے کو لے کر آ گئے۔ میں نے بولا انا للہ و انا الیہ، یہ پتہ نہیں کتنا بڑا شیطان تھا کہ اب اس کو یہ ناگوار گزرا کہ اتنے لوگ جمع ہیں، یہ درس قرآن کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی تو اگر نماز ہوگی تو اپنے گھر میں پڑھ لے یا پیچھے پڑھ لے، ابھی تمہیں یہ ٹائم لگے کہ بس پابندی لگا لے۔ وہ پکے وقت کے فرعون ہیں جنہیں قرآن کا درس ناگوار ہے، ان کا کلمہ مردود ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی درس سے؟ تمہاری کون سی ماں اس سے مرتی ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف ہے؟ وجہ بتاؤ۔ کہ تم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تیری بجلی خرچ ہو رہی ہے، تیرے گھر میں ہم گھسے میں، باہر سپیکر لگا ہوئے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سورہ نمبر 41 سورہ حامیم سجدہ نہیں
سورہ محمد میں سجدہ ہے نا, ہاں. اور آیت نمبر 26 میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. بھئی ہونا تو چاہیے میرے بھائی, قرآن پاک کے لیے لوگوں کو جمع کرو کہ آئیے قرآن سنتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اس کے ذریعے امتیں عروج پر جائیں گی. ہماری بیماریاں بتائی جا رہی ہے. اب پل صراط کے بارے میں آپ نے کب سنا ہے؟ اب یہ آج سن رہے ہو کہ بھئی پل صراط پر درود و سلام پڑھنے والے پل صراط سے آرام سے گزرے گا. تو کم از کم جب ٹائم ملے, اس کے لیے کوئی کیفیت نہیں ہے, کوئی تعداد نہیں ہے, بس جب بھی موقع ملے جہاں بھی ہو پڑھتے رہو. بعض کو نا اسپیکر ملے تو پڑھتا ہے, اسپیکر نہیں ہے تو نہیں پڑھتا. میں نے بولا تو بھی وقت کا بڑا. ہاں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے. ہائے ہائے, مسجد ہر نیکوکار کا گھر ہے, کیونکہ محب اپنے محبوب کے گھر میں بڑا خوش ہوتا ہے. جو محبت کرتا ہے وہ محب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جن سے محبت کی جاتی ہے اس کو محبوب بولتے ہیں. تو اس کے گھر میں جب جاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے نا. اب یہ اللہ کا گھر ہے تو انسان آ کے تھوڑا سکون ملتا ہے. لیکن یہاں دنیا سے تعلقات چھوڑ دو. میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں بیٹو, جب مسجد میں آ کر تو کم از کم یہ موبائل بند کر دیا کرے. موبائل بند کر دیا, یہ نہیں کہ بس یہاں موبائل میں لگ گیا کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, یہ نہیں کیا کرے. ٹھیک ہے نا, بس تھوڑا سا اس کو چھٹی کریں بس. نہیں, موبائل میں یہاں بھی لگا ہے, باہر بھی موبائل ہے. ہاں, اور کرتا کون سا تو ایسے بس. تو ہر پرہیزگار کا گھر, کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا, ہم اللہ کے بندے ہیں. تو انسان کو اپنے والد سے ایک نسبت ہوتی ہے نا, کہتے میرے باپ کا گھر ہے تو یہ تو میرے رب کا گھر ہے. اللہ اکبر. ہاں, اور جن کے گھر مسجدیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت, رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا والے گھر کی ضمانت دیتا ہے. بولے پل صراط سے تم امن سے گزر گئے, تم میری مسجد. اللہ نے زمین کو, اب بازاروں کو, آبادیوں کو مسجدوں سے خوبصورت بنایا. اللہ کو سب سے بدترین بازار ہوتے ہیں, اللہ کو سب سے پسندیدہ اس قرآن پر مسجدیں ہیں. اور مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے پتہ ہے تمہیں؟ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 18 میں, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. تو مسجد میں علماء جو ہے, اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا فرمایا کہ میرے بندے جنہوں مخلوق سے نہیں ڈرتے. تو علماء کی خاص تعریف ہے کہ عالم دین جو ہے نا, اس کے پاس پولیس والا آ جائے, ایس ایچ او والا آ جائے, وزیر اعلیٰ آ جائے, وزیر اعظم آ جائے, اس کو جیل میں ڈالے, لیکن ان کے پاس اتنا ایک روب ہوتا ہے نا, یہ اللہ نے یہ اس کو ایک انعام عطا کیا تھا کہ یہ جھکتا نہیں ہے, دبتا نہیں ہے, بس بولے آ جا. تو کیا کرے گا, وقت کا فرعون بنے گا نا. ہاں, ڈوب کے مرے گا, خدا کے دشمن مرے ہوئے بولیو, کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے, اس لیے بہادر ہوتا ہے. بہادری کیوں ہوتی ہے؟ اب اللہ نے تعریف کی کہ میرے بندوں میں سے صرف علماء ہی ہیں کہ میرا خوف رکھتے ہیں. امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, لیکن بات حق کریں گے, یہ حق ہے, یہ غلط ہے. بس یہ صفت ان لوگوں کی. آج میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ علماء کی شان نا, کہ میں نے بولا دیکھیں بعض جگہ علماء ہے, پھر میں نے بولا سورہ عنکبوت سورہ 29 میں نے بولا آیت نمبر 43 دیکھیں کہ وہ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون, کہ یہ مثال ہے, یہ قرآن کی وہ, یہ صرف علماء جانتے ہیں. پھر سورہ روم کی یہ والی آیت میں نے سنائی, آیت نمبر 22 بھی سنائی. سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 یہ والی میں نے سنائی. تو وہاں بھی جمع سالم یعنی علماء بھی آئے, جگہ جگہ علماء کا لفظ ہے, لیکن یہ عالمون, یہ جمع سالم. یہاں دیکھیں, یہاں پہ 21 یا 22 اتائی والذین, کون سی سورہ عنکبوت, یہ سورہ روم, یہ رہی سورہ روم, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 30 آیت نمبر یہ والی. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کی قدرت کی نشانی میں کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کیا. تمہاری زبانوں, تمہاری شکلوں کے کلر الگ الگ. زبان میری آواز الگ ہے, اس کی الگ ہے, اس کی الگ ہے. ہاں, کوئی عربی تو کوئی فارسی, لیکن زبانوں میں دو قسم, ایک تو لغت الگ الگ, ایک زبان کا جو آواز نکلتی یہ بھی الگ الگ. آپ نے کبھی سوچا ایک گھر میں ہاں بہن بھائی ہیں, ہر ایک کی الگ الگ آواز, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے دنیا میں آپ دیکھو کہ ہر ایک کی الگ الگ آواز. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں.
آیت نمبر 22. تو ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہاں بھی عالمین آیا، لام کے نیچے زیر ہے تو علماء کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے، اور زبر ہو تو عالمین، عالم کی جمع ہے، جھنڈا جیسے رب العالمین. آخری بات بتا رہا ہوں، آخری کون انسان ہے؟ ایک تو درود شریف پڑھنے والا، دوسرا مسجد میں حاضری دینے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا. اللہ نے فرمایا پولیس صلاۃ سے ہم سے آخری بات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پولیس صراط پر نور کی ایک ایسی دو شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور یہ پولیس صراط سے جو دوسرے مسلمانوں کی تکلیفیں پریشانیوں، اب وہ بھی مسلمان ہے جس نے دوسروں کو رلایا. میرے نبی نے تعریف کی مسلمان کیا ہے، کون ہے، تعریف کی نہیں کی. یہ تو نہیں پڑھا فرمایا کہ نماز پڑھنے والا، وہ تو ان کی ذمہ داری ہے. بولا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت لوگوں کو فائدہ پہنچانے. خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دے. ارے تو نے کبھی سوچا ہے کہ میرے اس کردار سے لوگوں کو تکلیف ہوگی؟ اب تو نے کبھی سوچا کہ اس سے میرا رب ناراض ہوگا؟ تو نے کبھی سوچا کہ میں تو ایمان والوں سے بھی نکل گیا؟ میرے نبی نے تو یہ فرمایا نا کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو اس کی عزت کو لوٹنے کے در پہ ہے، ہاں تو اس کے مال کے در پہ ہے، چوری کرنے کے در پہ ہے. تو نے اب تمہارا پڑوسی جب تم سے تکلیف میں ہے تو کون سا مسلمان ہے؟ میرے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا. بولا مسلمان وہ ہے کہ پڑوسی خوش ہو، شکر اللہ نے ایسے پڑوسی دیا. ہاں ان پڑوسی، ہمارے پاس لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ پڑوسی سے بڑا پریشان ہوں. پڑوسی ایسے کبھی دیہاتوں میں ہوتے ہیں ایسے کتے پال کے رکھتا کہ دوسرا پڑوسی بدوار ہے، کہتے ہیں اللہ، اگر بول دیتے کہ آپ نے کتے کو تو باندھو، وہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنا کتا باندھا، تو اپنی فکر کر. یار اس کو کیوں تکلیف دے رہے یار؟ تو بولو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی خدمت ہو. مختصر سی زندگی اپنے پرچے بھر لو. پولیس صراط پہ گزرنا ہے تو دوسروں کو ستاؤ گے تو پھر وہ پولیس صراط بھی یاد کرو. وہ بہت ساری چیزیں ہیں، مشکلات آئیں گے، ایک پولیس صراط بھی ہے. کریم اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم نے 72 نمبر آیت پڑھی، اس کے تعلیمات سے اللہ بہرمند فرمائے. میرے کثیر تعداد سے میرے جمعۃ المبارک کی رات ہے، میرے چھوٹے بڑے بھائی آئے ہیں، کریم اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. پولیس صراط پر بروز محشر امن کے ساتھ یا اللہ پار کر کے اپنا دیدار اپنے نیکوکاروں کی یا اللہ ہم نشینی عطا فرما. دنیا کے آفات بلیات سے، نفس و شیطان کے مکاری سے بچا. جو گناہگار خطا کار انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما. جو نیکوکار ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے. ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما یا رب. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.